بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے لیاقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک نالج ورلڈ۔ دوستو، آج سے تقریباً 6 کروڑ 50 لاکھ سال پہلے زمین پر ایک وقت تھا جب یہاں پر ڈائناسور کے نام کی ایک مخلوق رہا کرتی تھی۔ اسی زمین پر ان کا راج تھا جہاں آج ہم لوگ رہتے ہیں، جہاں آج ہم لوگ چل رہے ہیں۔ یہ مخلوق یہیں چلتے پھرتے تھے، یہ اسی ہوا میں سانس لیتے تھے اور اسی زمین پر لڑتے تھے جہاں آج ہم لوگ آباد ہیں۔ 14 کروڑ سالوں تک ان کی کئی ہزار نسلوں نے زمین پر راج کیے رکھا، جن میں زمینی اڑنے والے اور سمندر میں رہنے والی نسلیں شامل ہیں۔ پھر اچانک ایک دن ایسا کیا ہوا جس نے کچھ ہی گھنٹوں کے اندر ان جانوروں کا زمین سے نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ ایسا کیا ہوا اور کیوں ہوا، یہ جاننے کے لیے ہمیں تقریباً 65 ملین سال پیچھے جانا ہوگا۔ زمین سے تقریباً 20 کروڑ میل دور جب ایک چھوٹا اسٹیرائڈ ایک بڑے اسٹیرائڈ سے ٹکرایا، جس سے اس کے بڑے اسٹیرائڈ کے ٹوٹنے کے بعد ڈائریکشن بدل گئی اور وہ تقریباً 22,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کی طرف بڑھنے لگتا ہے، اور چاند کے بہت ہی قریب سے گزر کر جب یہ زمین کے انوائرمنٹ میں آتا ہے، افریکشن کی وجہ سے تقریباً 12 سے 15 کلومیٹر لمبا اسٹیرائڈ، جو کہ تقریباً 2 ٹریلین میٹرک ٹن کے وزن کے برابر ہوتا ہے، ایک بڑے آگ کے گولے کے اندر بدل جاتا ہے۔ یہ اتنی تیزی سے زمین کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اس نے صرف 4 منٹ کے اندر اٹلانٹک اوشن کو پار کر لیا۔ اس آگ کے گولے کی چمک اتنی زیادہ تھی کہ زمین پر ٹکرانے سے پہلے ہزاروں جانور جنہوں نے اس کی روشنی کو دیکھا، اس قدر تیز روشنی کو دیکھنے کے بعد وہ جانور اندھے سے ہو گئے اور وہ اس کی تپش اور گرمی کو زمین پر محسوس کر رہے تھے۔ اور پھر وہ وقت آیا جب یہ بڑا اسٹیرائڈ میکسیکو کی گھاٹی کے پاس جا کر اس شدت سے جا کر ٹکرایا جیسے 22,000 ڈگری سیلسیس کا جو 10 ہائیڈروجن بم کے ایک ساتھ زمین پر ٹکرانے سے پیدا ہونے والے دھماکے کی شدت ہے۔ اتنی شدت سے یہ اچانک زمین سے ٹکرا جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی شدت کا پاورفل دھماکہ تھا جو زمین کی لاکھوں ٹن وزنی دھاتیں اس ٹکراؤ کے بعد اڑ کر اسپیس میں چلی گئیں اور اس ٹکراؤ والی جگہ پر 150 کلومیٹر چوڑا اور 20 کلومیٹر گہرا گڑھا بن گیا، جس کے تقریباً 16 منٹ کے بعد زمین پر ہر طرف ویکٹر اسکیل کے مطابق 11 کی شدت کا شدید ترین زلزلہ آیا، جس نے سونامی کی بڑی بڑی لہروں کو پیدا کیا، اور زمین کی پلیٹوں میں اس ٹکراؤ کی وجہ سے وہ آتش فشاں پہاڑ جو اب تک سو رہے تھے اچانک سے ایکٹیو ہو کر آگ برسانے لگے۔ اس دھماکے کے 800 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر تقریباً ہر جانور دھول اور راکھ کے ڈھیر کے اندر بدل گیا، اور اکثر جانور اس کی شدت گرمی کی وجہ سے مر گئے۔ اس تباہی میں اڑنے والے ڈائناسور زمینی خطرے سے تو بچ گئے، لیکن جو پتھر اور میٹل دھول بن کر خلا میں گئے تھے وہ زمین کی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے آگ کے گولے بن کر 40 سے 50 منٹ کے بعد زمین پر بارش کی طرح برسنے لگے۔ اس کے علاوہ دھول کا ایک بڑا طوفان جو کہ 6,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے زمین کی دوسری طرف باقی بچ جانے والے جانوروں کے لیے موت بن کر آ رہا تھا، تو یہ موٹے بادل کئی کلومیٹر کے تھے جنہوں نے سورج کی روشنی کو مکمل طور پر ڈھانپ لیا، جس کی وجہ سے زمین کا ٹمپریچر 100 ڈگری سیلسیس تک جا پہنچا، یعنی وہ ٹمپریچر جس پر پانی بوائل ہو کر ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتا ہے، جس نے پیڑ پودوں کی تقریباً پوری آبادی کو ختم کر دیا۔ اور اس کے 40 سے 50 منٹ کے بعد یہ ٹمپریچر 200 ڈگری سیلسیس سے بھی زیادہ تک جا پہنچا اور ان بچے کچے ڈائناسور کو بھی ختم کر دیا جو اسٹیرائڈ کے دھماکے سے کئی 100 یا 1,000 کلومیٹر دور موجود تھے۔ اس دھماکے سے تقریباً 95% جانوروں کا ختم ہو گیا، لیکن 5% جانور اس دھماکے سے کسی طرح بچ گئے۔ ان میں اکثر جانور وہ بچنے میں کامیاب ہوئے جن کا وزن 40 کلو گرام سے کم تھا، جو ڈائناسور کی طرح بے انتہا بڑی جسامت اور خونخوار نہیں تھے، بلکہ بعد میں چکن کی سائز کے اندر بدل گئے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ زمین کے خالق نے جسے بچانا تھا بچا لیا، اور جنہیں ختم کرنا مقصود تھا انہیں نیست و نابود کر دیا۔ اور اس طرح میملز یعنی دودھ پلانے والے جانوروں کو اپنی نسل بڑھانے کا ایک موقع ملا، اور آج اس تباہی کو تقریباً 6 کروڑ 50 لاکھ سال ہو چکے ہیں، اور آج بھی ہزاروں اسٹیرائڈ اس زمین پر آتے رہتے ہیں جن کا سائز زیادہ بڑا نہیں ہوتا۔ کچھ اسٹیرائڈ جن کا سائز کچھ بڑا ہوتا ہے تو زمین کے گرد موجود قدرتی حفاظتی شیلڈ انہیں زمین تک آتے آتے جلا کر ختم کر دیتی ہے۔
یا بہت ہی چھوٹا کر دیتی ہے، اور یہ زیادہ تر سمندری حصے میں گرتے ہیں کیونکہ زمین کے 71% حصے پر پانی موجود ہے اور یہاں کوئی انسانی آبادی بھی موجود نہیں ہے۔ لیکن کیا اس وقت جو ایسٹرائڈ ڈائناسور کو چند گھنٹوں میں ختم کرنے والا دوبارہ اس زمین کا رخ کرے جہاں آج ہم موجود ہیں اور رہتے ہیں، اور موجودہ دور کے اندر یہ انسانوں کے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہے؟ کیا ہم انسان موجودہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں یا پھر اس قدرتی آفت کے آگے ہم انسان بے بس ہیں؟ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زمین اور اس کے اندر موجود ہر ایک چیز کے خاتمے کے متعلق، یعنی کہ یہ دنیا کس طرح ختم ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں سائنس کے اندر بہت سی تھیوریز موجود ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آنے والے دور یعنی مستقبل کے اندر کوئی بہت بڑا ایسٹرائڈ زمین سے ٹکرا کر زمین کے کئی ٹکڑے کر کے اس کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، ہر ایک چیز کو ختم کر سکتا ہے، لیکن کب یہ ہم انسان نہیں جانتے، لیکن اتنا اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ تو چلیے اسے ویژولائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر آخر کار یہ تباہی اور بربادی کس حد تک ہو سکتی ہے۔ 2013 کے اندر فرانس کے ایفل ٹاور کے وزن کے برابر ایک 20 میٹر بڑا ایسٹرائڈ یعنی خلائی پتھر رشیا کے شہر چیلنویز کے کچھ اوپر آ کر گرا، جہاں تقریباً 10 لاکھ کی آبادی رہتی تھی، اور اس نے 25 ہیروشیما پر گرائے گئے بموں کے برابر تباہی مچائی، جس سے 15,000 لوگ زخمی ہو گئے۔ لیکن کیا ہو کہ 6 کروڑ 50 لاکھ سال پہلے جتنے بڑے حجم والا ایسٹرائڈ ایک بار پھر اس جگہ آ کر ٹکرائے جہاں آج ہم لوگ رہتے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ یہ ایسٹرائڈ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی یعنی ماؤنٹ ایوریسٹ کے سائز کے برابر ہو، اور اندازہ کریں کہ ماؤنٹ ایوریسٹ 65 سے 70,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے آپ کے شہر کی طرف بڑھ رہا ہو، اور آپ اسے اپنی آنکھوں سے اپنے شہر کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ زمین پر ٹکرانے سے پہلے اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ تیز ہوگی، جو کہ اسے دیکھنے والوں کو obviously طور پر اندھا کر دے گی، جس کے بعد تقریباً 100 ٹریلین ٹن کا دھماکہ ہوگا، جو کہ ہیروشیما پر گرائے گئے بم سے 1 بلین گنا بڑا دھماکہ ہوگا، جس سے 800 سے 1000 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر سب کچھ بھاپ بن کر اڑ جائے گا۔ جو ڈائناسور کے ساتھ آج سے تقریباً 65 ملین سال پہلے معاملہ ہوا، ظاہری طور پر کچھ ایسا ہی معاملہ انسانوں کے ساتھ بھی ہوگا جو پہلے زمین پر ہو چکا ہے، اور انسانوں کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہ تو ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی موجود ہے اور نہ ہی کوئی زیر زمین بن کر انسانوں کو اس تباہی اور بربادی سے بچانے کی کوئی قدرت رکھتا ہے۔ انسان تو ایون کہ ارتھ کو بھی پروڈکٹ کرنے کے قابل نہیں ہے اور نہ ہی اس سے بچ سکتا ہے، تو بھلا زمین پر آنے والے ایک ساتھ اتنی بڑی آفتوں سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ اور زمین پر جنگلات کے اندر لگنے والی آگ پورے کے پورے سبزے جلا کر راکھ کر دے گی، اور 150 کلومیٹر چوڑا اور 20 کلومیٹر گہرا گڑھا جس کے اندر 2 ماؤنٹ ایوریسٹ اور 3 برج خلیفہ عمارتیں پوری آ سکتی ہیں، اس تباہی سے ہمیں کوئی بن کر نہیں بچا پائیں گے۔ اور 11 ویکٹر اسکیل کا شدید ترین زلزلہ جو اب تک پچھلے 160 سال کے اندر کبھی ریکارڈ نہیں کیا گیا، زمین کو ہلا کر رکھ دے گا، جس سے سونامی کی اتنی بڑی اور اونچی لہریں اٹھیں گی جو کہ پہاڑوں کو عبور کرتی ہوئی اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیں گی۔ آخر میں خلا میں جانے والا لاکھوں ٹن ملبہ اور میٹل آگ بن کر زمین پر بارش کی طرح برسنے لگے گا، اور 600 میل پر گھنٹہ ہوا کا طوفان زمین پر موجود درختوں اور عمارتوں کو جڑ سے اکھاڑ کر ہوا میں لہرانے لگے گا۔ 3 سال تک ڈسٹ کے بادلوں کی وجہ سے اندھیرا یا مدھم روشنی سورج کے نکلنے کے باوجود بھی برقرار رہے گی، جس سے فوٹوسنتھیسس کا عمل تباہ ہو جائے گا، پودے مرنا شروع کر دیں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ جانور جو پودے اور درختوں پر منحصر کرتے تھے وہ بھی بھوک سے مرنے لگیں گے، اور وہ شکاری جانور بھی بھوک سے مرنے لگیں گے جو کہ ان سبزہ کھانے والے جانور کو کھا کر اپنی زندگی جیتے تھے۔ تیزابی بارشیں اور کلائمیٹ چینج سب کچھ تباہ و برباد کر دے گا۔ زمین پر خون جما دینے والی ٹھنڈ کا موسم اچانک سے شدت اختیار کرے گا، اور تقریباً 1000 بلین ٹن کا کاربن ڈائی آکسائیڈ، کاربن مونو آکسائیڈ اور میتھین گیس زمین کا ٹمپریچر بڑھانا شروع کر دیں گی۔ دوستو، اگر ان تمام حالات اور تباہی پر ذرا غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے اندر
क़यामत के मुतालिक तबाही का जिक्र करते हुए तकरीबन यही सब निशानियाँ बयान की गई हैं। सूरतुल ज़लज़ला के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब ज़मीन लरज़ा दी जाएगी और ज़मीन अपना बोझ बाहर फेंक देगी और इंसान ज़मीन को देखकर कहेगा कि इसे क्या हुआ। सूरत और रहमान के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जिस दिन आसमान फट कर बिल्कुल सुर्ख हो जाएगा और पहाड़ रूई के गालों की तरह हवा में उड़ते फिरेंगे। इसके अलावा सूरह अज़्ज़ारियात के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बेशक जो वादा हमने तुमसे किया है वो ज़रूर पूरा होगा और इंसाफ का दिन ज़रूर वाक़ई होगा जिस दिन वो आग के अंदर हाँके जाएंगे। दोस्तों, ये सब निशानियाँ इसलिए दिखाई जाएंगी ताकि जो लोग क़यामत का मजाक उड़ाते हैं वो यौम हिसाब से पहले अपनी आंखों से इस दुनियावी ज़िंदगी के अंदर इस क़यामत के वादे को पूरा होते देख लें, लेकिन इन क़यामत की निशानियों को देखने के बाद उनका ईमान लाना उनके किसी काम नहीं आएगा। और दूसरी तरफ क़यामत कब और कैसे आएगी ये अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा किसी को इल्म नहीं है। अल्लाह ताला हमें इस जहन्नम के अज़ाब और इस दुनिया के अंदर रहते हुए गफलत से बचाए, आमीन। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में बहुत कोई नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और ज़िंदगी ने वफा की तो मैं मिलूँगा आपसे एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।